السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ، دونوں ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ آج ہم ایک ہی ٹاپک ہے، ظاہر ہے کہ آج نواب اکبر خان بگٹی کی برسی ہے۔ اس حوالے سے چونکہ میرا اپنا نواب صاحب کے ساتھ بالمشافہ کبھی ملاقات نہیں رہی ہے، ہمیں ان کو ہمیشہ غائبانہ طور پر ہمارا تعارف ہوا ہے نواب صاحب کے ساتھ۔ تو آج میں نے سوچا کہ کسی ایسی شخصیت بلوچستان میں کچھ ایسی شخصیات ہوں جن کا براہ راست نواب صاحب سے رابطہ رہا ہے، انہوں نے نواب صاحب کو بڑا قریبی دیکھا ہے، جب وہ اقتدار میں تھے تب بھی وہ قریب رہے، جب وہ اقتدار سے باہر اور جا کے ڈیرہ بگٹی بیٹھ گئے تب بھی ان کا آنا جانا لگا رہا، بلکہ یہاں تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نواب صاحب اپنے آخری دنوں میں جب انہوں نے پہاڑوں کا رخ کر لیا اپنے لوگوں کے ساتھ، تو تب بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے گنے چنے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ نواب صاحب کے ساتھ آخری ٹائم تک بھی ان کی ملاقاتیں رہی ہیں بالمشافہ، اور ظاہر ہے کہ باقی جو ذرائع ہیں بات چیت کا ذریعہ ٹیلی فون وغیرہ، ان کے ذریعے بھی رابطہ رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں شہزاد ذوالفقار صاحب، ان سے ہم تفصیلی نواب صاحب کے بارے میں گپ شپ لگائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ اچھا شہر صاحب، سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ نواب اکبر خان بگٹی کو آپ نے جب کیسے اس کو پایا، کیسے؟ بعد میں پوچھوں گا پہلی ملاقات کیسے رہی، حکومت میں کیسے اپنے ان کو دیکھا، وہ ایک تفصیلی ادارہ کی آپ کی بات ہوئی، ان کو آپ پایا کیسے ایسے نواب؟ دیکھیں، ایک تو میرے ان کے ساتھ دو ملاقاتوں کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایک تو صحافی ظاہر ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہماری ان کی فیملی کے ٹرمز ہیں۔ اب مناسب نہیں ہے کہ میں وہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کہوں کہ یعنی عزیز داری بھی ہے، مطلب ایک فیملی ریلیشن کہہ اور سکتے ہیں۔ فیملی ریلیشن، اور میرے والد کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات بھی، اور بحیثیت جرنلسٹ میں ضرور کہوں گا کہ جب میں گیا ان سے بات کیا، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی، تو انہوں نے نہیں پہچانا مجھے اور کہا کہ یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی غالباً سی ایم بننے سے پہلے بات کی بات ہے؟ 88 غالباً۔ ابھی سی ایم نہیں بنے تھے؟ ابھی سی ایم بنے نہیں تھے۔ اچھا۔ اور مجھے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں بلوچ ہوں۔ انہوں نے کہا کون سے بلوچ؟ میں نے کہا احمد سے۔ کہتا ہے کس کی بیٹی؟ میں نے کہا او اچھا 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 اچھا۔ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا اسی طرح۔ وہ پھر سٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد پھر ہماری نشست ہوتی، مرحوم اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ماجد فوز صاحب کو، رشید بیگ صاحب کو، مطلب جرنلسٹ آپ کی برادری؟ ہم جرنلسٹ ہر دوسرے تیسرے دن، بلکہ میں ان کو کہتا، بعض اوقات تو کہتے ہیں یار اچھا نہیں لگتا کہ ہم ہر 3 دن کے بعد، میں نے کہا نہیں، ان سے جا کر اس چیز میں معلومات لیتے ہیں وہ نہیں۔ تو اس طرح ہماری ہوتی رہی۔ اس کے بعد وہ سی ایم بنے، اور سی ایم کے دوران بھی ہم کم جاتے تھے، مہینے میں 1 دفعہ گئے، خود کبھی بلاتے تھے، جاتے تھے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو یہ ملاقاتیں سی ایم ہاؤس میں ہوتی تھیں؟ نہیں، ان کے بیٹھک سی ایم ہاؤس میں ہم کبھی نہیں۔ سی ایم ہاؤس میں ان کی کوئی انگیجمنٹ، کو کسی انہوں نے بلا لیا، یا کوئی ایسا وہ ہو گیا ادھر، ہم کوشش ان کی رہائش سی ایم ہاؤس میں نہیں، ان کے تو وہ اپنا عین الدین اسٹریٹ جس کو جو کہلاتا ہے بگٹی ہاؤس، عین الدین اسٹریٹ، ادھر ان کی وہ تھی۔ ان کا انہوں نے ایک اپنا ڈسپلن بنایا تھا کہ صبح وہ غالباً 9 یا 10 بجے پہنچ جاتے تھے دفتر، 2 بجے تک وہ عام آدمی کو ٹائم دیتے تھے۔ اچھا۔ منسٹرز کو کہتے تھے، ایم پی ایس کو کہتے تھے کہ آپ نے 2 بجے کے بعد آنا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ منسٹر نے آنا ہے، ایم پی ایس نے آنا ہے، 5 بجے تک میں دفتر میں بیٹھوں۔ 5 بجے 6 بجے پھر اس کے بعد اسٹرکٹ تھا کہ وہ چلے جاتے تھے گھر میں، تھوڑا فریش ہو جاتے تھے، 7 بجے پھر اپنی بیٹھک میں بیٹھتے تھے۔ اچھا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اویلیبل 7 سے 12 بجے تک، 1 بجے تک منسٹر نے آنا ہے۔ ویسے وہ ان کو دوستوں کا ٹائم تھا، ریگولرلی وہ اپنے دوستوں کو اٹینڈ کرتے تھے، سی ایم ہو یا نہ ہو۔ اچھا۔ اور لوگ اس کے جو کلوز دوست تھے وہ 8 بجے فکس کھانا لگا دیتے تھے، وہ سارے دوست ان کے کھانا کھاتے تھے۔ سرور خان کاکڑ صاحب، ان کی بھی اللہ مغفرت کرے، وہ بڑا آئے کہ نواب صاحب سے ملنا ہے، تو کرنل محمد حسین نے کہا کہ جی آپ کا تو نواب صاحب کا ٹائم نہیں ہے۔ کہتا ہے ٹائم کا کیا مطلب ہے، ہم الیکٹڈ لوگ ہیں۔ یہ سی ایم سیکریٹری کی بات؟ سی ایم سیکریٹری، وہ جو پبلک ٹائمنگ ہے اس میں آ گیا۔ مجھے تو یہ نہیں، میں تو کوئی اس نے کہا
خان صاحب نہیں ہوتا ہے. بڑا وہ ناراض ہوئے, اس نے کہا یہ تو بالکل ہم لوگ ہماری توہین سرور خان ایم پی اے تھے, منسٹر تھے, تھے, یہ تو ہماری توہین ہے یہ. انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے 2 سے 5 تک رکھا ہوا ہے, اور 5 کے بعد پھر ان کے گھر آپ نہیں مجھے کام ہے, انہوں نے منع کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے روٹین نہیں بدلا. انہوں نے کہا نہیں بھائی پبلک کے لیے جو میں نے ٹائم رکھا ہوا ہے 2 بجے تک میں پبلک سے ملوں گا. اچھا, وزیر اعلیٰ کے آرڈرز میں بی گرانٹیڈ, وہ سمپل کہتے تھے گرانٹیڈ. کہتے تھے کہ میں الیکٹڈ چیف منسٹر ہوں, میں بھی کیوں کروں کہ میں اس کو گرانٹ کیا جائے. وہ کہتا ہے کر دیا, گرانٹیڈ. ایڈمنسٹریشن میں کافی ہم نے اس کو ایک اس کا پہلو یہ بھی تھا کہ جب ذکری ایشو اٹھا JUI کے لوگ جاتے رہے اور اسلام کانفرنس منعقد کرتے رہے, یہ جو مکران میں تربت میں اور نواب صاحب کا دور تھا, تو نواب صاحب نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس زمانے میں انہوں نے ایک سٹیپ اور لیا جو قدغن تھا اخباروں پر. اخبارات کو کہا کہ آپ ایسی خبریں نہ چھاپیں جس سے JUI کے لوگ وہ ہوں یا لوگوں میں خوف ہراس ہو. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں باہر کے اخبارات جو ہے انہوں نے کچھ چھاپا. انہوں نے کہا کہ DPR, اس وقت DPR ہوتا تھا, انہوں نے کہا اخبارات PIA سے آتے ہیں, ایئرپورٹ سے اٹھا. کیوں زمانے میں یہ بھی ہوا کہ گرنیڈ پھینکے گئے اس کے قافلے پر, ذکریوں کے قافلے پر, گرنیڈ سے لوگ مرے بھی, زخمی ہوئے. راکٹ لانچر یہ ٹینشن تھا. تو اس کے بعد اس کے پس پردہ کیا تھا, اس کو تھوڑا سا کر, یہ جو راکٹ وغیرہ اس میں جمعیت کے لوگ تھے. جمعیت دیکھیں میں بتاؤں, جمعیت کے لوگ نہیں تھے, تو جمعیت کے لوگ نے اسٹارٹ تو جمعیت کے لوگ نے کیا. بالکل راکٹ لانچر والے نہیں ہوں گے جمعیت کے لوگ, لیکن جمعیت کے لوگوں نے انہی دنوں میں جو ان کی جو ہے ایک کانگریگیشن یا ایک اجتماع ہوتا تھا سالانہ, اس موقع پر انہوں نے جو ہے, تو نواب صاحب ہر سال ہوتا ہے. اچھا, نواب صاحب کے وہ بہت ہی کلوز الائی تھے, احتیاطی تھے. ان کا وفد گیا کہ آپ نے بڑا غلط کر رہے ہیں کہ آپ, کیونکہ انہوں نے نواب صاحب نے آرڈر کر دیا تھا کمشنر کو کہ آپ نے کوئی بھی جمعیت کا بندہ اگر آ رہا ہے اور اس اسلام کانفرنس میں شرکت کے لیے جہاز سے لوگوں کو پکڑا, واپس جہاز میں ڈالا کہ واپس, چیک پوسٹوں پر پکڑا, بس سے اتارا, بھائی واپس. اچھا, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ جو ان کا گزر جائے گا ہفتہ, اس کے بعد بھلے آپ کانفرنس 1 نہیں کریں 10 کریں, بلکہ آپ کو گورنمنٹ سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, ہم نے ان کا جب 23 کو رمضان کو شروع ہوگا ہم اسی دن کریں گے. پشاور سے بھی لوگ آ رہے ہیں. تو جمعیت کا وفد گیا, مجھے یاد ہے کہ جا کے نواب صاحب سے شکایت کی, نواب صاحب بہت زیادتی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا زیادتی تو آپ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, ادھر بچے عورتیں آ رہے ہیں, اگر اس میں جو ہے نا یہ کوئی گرنیڈ پھینک رہا ہے, کوئی راکٹ لانچر مار رہا ہے, یہ تو اچھی بات نہیں ہے. تو اس میں اموات کی خبریں تو ظاہر ہے زیادہ پھیل گئی. تو انہوں نے پریس کو کہا کہ آپ پبلک کے مفاد میں یہ خبر. اچھا, یہ میں اس ٹائم اس طرح کے جیسے آج کل مسلح تنظیمیں ہیں ہر جگہ ہیں کہ مطلب گرنیڈ پھینک دی یا راکٹ لانچر, خودکش ایون کے ہو رہے ہیں, آزاد برادری بھی ہوا ہے. اس ٹائم اس طرح کی تنظیمیں نہیں ہوتی تھی, تو پھر یہ تو پھر جمعیت کے لوگ ہی ہوں گے پھر ان کے اندر. دیکھیں میں بالکل یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس میں کوئی گرفتار نہیں ہوا. اب کوئی نہ کوئی ایسا تھا جو اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا. کیوں یہ کیا گیا, یہ اس کو اعتراض گورنمنٹ کا یہ تھا. میں ایز اے ایڈمنسٹریٹر ان کو کہتا ہوں کہ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر لیے کہ انہوں نے اس کو پوری پروٹیکشن دی. وہ کہتے تھے کہ اگر میرے ہوتے ہوئے یہ اگر میرے چیف منسٹر ہوتے ہوئے میں ان کو پروٹیکشن نہیں دے سکتا ہوں تو مجھے گھر جانا چاہیے. تو انہوں نے ان کو پروٹیکشن دیا اور جمعیت کا بڑا زور بھی تھا, وہ ان کے اتحادی بھی تھے. جمعیت اگر الگ ہو جاتا ہے ان کی حکومت گر بھی سکتی. اس کے بعد یوں ہی ختم ہوا, سب لوگوں کو بہت سی گرفتاریاں بھی ہوئی, سب کو رہا کر دیا. بولا اب آپ کی مرضی, کب اسلام کانفرنس آپ کریں گے آپ جائیں, ہم آپ کو ویلکم کریں گے. ایڈمنسٹریشن آپ کی اس معاونت آپ کو کرے گی. میں نے 2 بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر دیکھے, ایک نواب اکبر خان بگٹی اور ایک نواب مکسی. اچھا, ٹھیک ہے. نواب مکسی جب تھا اس نے اس چیز کو کنٹینیو کیا. اس نے کہا, انہوں نے بھی کہا کوئی اسلام کانفرنس نہیں ہوگی آپ کی. یہ جو آپ کی کانفرنس ہے آپ نے کرنا ہے یا پہلے کر لیں, پہلی رمضان کو کر لیں, 20 سے پہلے 22 سے پہلے آپ فری ہیں, آپ کر لیں. 20-22 سے پہلے آپ منتشر ہو جائیں, چلے جائیں. اسلام کانفرنس ادھر مکران میں ہی ہونا, مکران میں ہی کر رہے تھے. کہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھی نواب صاحب کی, مطلب گورنر بھٹو کے ساتھ رہنا, اس سے پہلے جو ہے وہ 50s میں وہ وزیر مملکت رہنا,
تو ظاہر اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ، پرو اسلام آباد یا پرو وفاق وغیرہ اس طرح کا تاثر مل رہا تھا. تو یکدم پھر وہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے ابھی ایک سنگل پارٹی بنانی ہے بلوچوں کی، ہم نے ایک ظاہر کہ پھر وہ نیشنلزم کی طرف پھر لوٹ رہے ہیں. یہ ٹرننگ پوائنٹ کیسے آئی ان میں؟ دیکھیں ٹرننگ پوائنٹ تو اس طرح آیا کہ ایک ایسا دور آتا ہے کہ ان کے بیٹے کو قتل کر دیا جاتا ہے. صحیح. وہ ان کو ایک بہت بڑا انڈیکیشن ملتا ہے کہ یہ کون استعمال کون ہوئے، اس کے پیچھے کون ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لوگ اس کو کہتے تھے کہ اور لامالا ہوگا بھی. دیکھیں وہ آفٹر آل سردار بھی تھے، پولیٹیکل آدمی تو تھے صحیح. اور ایک ٹرائبل ایلڈر بھی تھے. قبائلی تو اس میں سے نکالا نہیں جا سکتا. لوگ اس کو کہتے ہیں ضدی. بعض اوقات میں بھی سمجھتا ہوں کہ کہیں اگر وہ لچک لاتے اور لچک کے ساتھ تھوڑا سارا وہ ہو جاتا تو معاملہ اس طرح نہیں ہوتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر میں لچک لیا ہوں تو میں کس چیز کا بولوں. میں غلط بات پر سٹینڈ تو نہیں لے رہا ہوں. میں تو میرا اصولی موقف ہے، اصولی موقف سے اگر میں پیچھے ہٹ گیا، جیسے شازیہ خالد تھا، اس کا ریپ میں وہ انہوں نے خود کوئی ڈائریکٹ نہیں آئے، علاقے کے لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو سزا دے دیں، اس نے غلط کام کیا ہے، یہ پروف ہے، یہ ہو گیا ہے. جس طرح کہ شازیہ کو کمپنی نے بھونڈے اور ایک عجیب انداز میں، قابل مشکوک انداز میں اس کو گاڑی میں ڈالا، ادھر سے کندکوٹ لے گئے، کندکوٹ سے جہاز پر اس کو لے گئے، وہاں لے جا کر ایک اس میں پاگل خانے میں یا ایک ہاسپٹل میں اس کو چھوڑ دیا اور بھاگ گئے. اگر وہ اس کی ملازمہ تھی تو اس کو شروع سے آخر تک اس کی وہ کیا کہتے ہیں، ہم لوکل لینگویج میں کہتے ہیں وارسی کرتے اس کی. ٹھیک ہے. آخر تک اس کے فیملی کو اس کو بلاتے کہ نہیں ایسے کوئی نہیں ہے، یہ تو ویسے گھبرا گئی تھی. لیکن جب اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تو پھر اس وقت اگر یہ وہ بلکہ لوگوں نے کہا بھی شاید کہ نواز صاحب آپ خاتون میمن ہیں، بلوچ نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ملازمہ ہے کس کی؟ پی پی ایل کی. آپ کا اس سے کیا تعلق؟ اچھا پھر آپ کیوں اس چیز کو؟ اس نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے کل یہ تاریخ میں نہ لکھا جائے کہ اکبر خان کی زمین پر یہ ہوا یا اکبر خان کے ہوتے ہوئے اس کے ڈسٹرکٹ میں یہ ہوا. اکبر خان نے بھی آنکھیں نیچے کی اور اس کو جانے دیا، اس کو رفع دفع کیا. یہ اس کا. اچھا آپ کہتے ہیں کہ قوم پرستی کی طرف جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ان کے بیٹے کے قتل کے بعد وہ دیکھیں نہیں، قوم پرست تو وہ تھے. اس کے بعد جب یہ مارشل لا پیریڈ ختم ہوا، ڈیموکریسی ریسٹور ہوا اور اس ڈیموکریسی میں انہوں نے بھی پارٹی اپنی بنائی اور پارٹی کے بعد جو ہے انہوں نے بھی جدوجہد کی. تو ان کے اگر منشور آپ دیکھ لیں، اس کے جمہوری وطن پارٹی کا منشور آپ دیکھ لیں تو اس میں قوم پرست جماعتوں کا اس کا کوئی نہیں تھا. وہ چاہتے تھے کہ بلوچ کو اس کا حق ملنا چاہیے. سائل وسائل کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے. اچھا وہ کتنے سائل وسائل کے جو بہت سارے لوگوں سے ہم ملتے ہیں، بہت سے لوگوں نے لکھا بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نواب اکبر خان بھٹی نے سائل وسائل کی جب بات اس ٹائم شروع کی جب مشاہد حسین کمیٹی سے وہ جو ایک مذاکرات تھے وہ ناکام ہو گئے اور مشرف نے بیک کر لیا مشاورت سے یا مذاکرات سے. اس کے بعد نواب اکبر خان بھٹی نے گوادر کی بھی بات کی، بلوچ کی بھی بات کی اور سائل وسائل کی بات کی. دیکھیں تمام قوم پرستوں کے اگر آپ نعرے دیکھ لیں وہ وسائل کے، بلوچ وسائل کی بات کرتے. ٹھیک ہے. جب تک سائل کے قیمت نہیں آئی، جب تک ساحل کا پتہ نہیں چلا کہ بلوچ کا ساحل اتنا قیمتی ہے، جب ساحل قیمتی ہوا تو اس کے ساتھ وسائل بھی آ گئے. تمام قوم پرستوں نے انہوں نے بھی کیا. اچھا ایوب خان کے دور میں ایک طرف قیمت رکھ دی گئی زمین کی اور ایک طرف جو ہے انہوں نے آپ کا ہتھکڑیاں رکھ دیں. بولا ہتھکڑیاں لے کے جیل میں جاؤ گے یا آپ پیسے لے کر قیمت اور بیچ دو گے. تو کہتا ہے وہ غلطی ہوئی. اس کے بعد جتنی زمینیں ہم نے دیں تو ہم نے پٹے پہ دی. پٹے سے مراد لیز پر یا کرائے پر. اچھا. لیز اور کرایہ ہر سال، ہر 2-3 سال بعد ریوائز ہوتا ہے. جیسے کرایہ مکان جو ہے ہر سال 10 منٹ بڑھتا ہے تو وہ اس طرح بڑھتا ہوا. کہتے ہیں میرا کوئی نہیں سے پورا قوم کے، ہر قوم کے اپنے جدر کنویں لگے ہوئے ہیں. اس قوم کا اس کا ایگریمنٹ ہے.
ملتا ہے اس کا. سرداری کا جو ہے, جو سردار کے نام پہ جو زمین ہے اس کا ہے, وہ مجھے ملتا ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے, نہ مجھے کوئی رائلٹی ملتی ہے, نہ مجھے وہ ملتی ہے, صرف اور صرف کرایہ ملتا ہے. اچھا, ایک چیز ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی نیب کے اس ایشو کے بعد نواب اکبر بگٹی, سردار عطا اللہ مینگل, نواب خیر بخش مری, یہ کبھی پھر ایک دوسرے کے پرس پاتیہ پہ بھی نہیں گئے. اس کی کیا وہ جو تلخیاں تھیں وہ اتنی گہری تھیں؟ کبھی نواب صاحب نے آپ لوگوں سے کوئی ایسا ذکر کیا کہ وہ اتنے یہ تلخی گہرا کیوں ہوا ہے؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک درمیان میں اتنی تلخیاں دوریاں ہو گئی تھیں بہت زیادہ. لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ جب 1997 کے الیکشن میں یہ بہت قریب آ گئے تھے, حکومت بن گئی تھی, نواب بگٹی نے اپنے گھر میں اپنے بیٹھک میں کھانا دیا, اور نواب بولا, اپنے دوستوں کو بھی کہا کہ بھئی آپ ہمیں تنہا چھوڑ دیں, اور ان کو بھی کہا کہ ہم 3 بیٹھیں گے. اچھا, 3 سینئر. اور اس رات اتفاق 3 سینئر کون تھے؟ نواب خیر بخش, سردار عطا اللہ, اچھا, اور نواب بگٹی. یہ 1997 کے جو جی مخلوط حکومت جو بنی تھی, مخلوق حکومت بنی, تو اس میں وہ بیٹھے, اور میرے خیال 97 میں زلزلہ ایک آیا, تو وہ اس رات آیا. تو نواب بگٹی مذاق کرتا تھا کہ یہ ہم 3 بوڑھے بیٹھے تو زلزلہ بھی آ گیا بڑے مدت کے بعد. انہوں نے یہ سیشن کلوز اپنے ذاتی اس لیے رکھا, اور سب کو کہا کہ اگر آپ کے پاس پرانے البم ہیں, البم لائیں. ہم ذرا پرانے اس کو, ظاہر ہے پرانے وقت میں تعلقات تو ان کے تھے. اچھا, تو وہ انہوں نے وہ البم لائے, اور ان کی طرف سے مجھے نہیں پتہ البم سردار عطا اللہ لے کے آئے یا نواب خیر بخش لے کے آئے, لیکن کچھ شاید تصویریں لے کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دکھاتے رہے کہ دیکھو یہ وقت تھا, یاد ماضی, اور کافی دیر تک وہ بیٹھے. اچھا, پھر یہ آپ مجھے بتا دیں کہ چونکہ آپ کا یہ جو نواب صاحب نے ان کا جو بیٹے کے قتل کے بعد واقعی کوئی سوگند قسم کھائی تھی کہ ابھی میں کوئٹہ نہیں آؤں گا, ڈیرہ بگٹی چلے گئے, پھر اس کے بعد وہ نہیں آئے, یا آ گئے تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے بڑا کم کر دیا کوئٹہ میں بیٹھنا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے کے قتل, سلار کے قتل کے بعد کوئٹہ وہ بہت کم رہے. دیکھیں, اس سے پہلے, سلال کے اس واقعے سے پہلے وہ ڈیرہ بگٹی بہت کم جاتے تھے. وہ عید بھی ادھری جو ہے اپنے بیٹھک میں گزارتے. وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھار وہ عید نہیں بناتے تو وہ بیٹھک کے باہر لکھ دیتے کہ عید کے مبارکی دینے کی زحمت نہ کریں. وہ ایک الگ تھا, وہ تھا. لیکن عید ادھر ہی گزارتے, یا کراچی میں گزارتے, سالوں میں جاتے, بیٹے ان کے جاتے. وہ کوئی فیصلے, بڑے فیصلے ہوتے تو خود کرتے, ورنہ ان کے بیٹے کرتے, ان کے وڈیرے فیصلے میں مسئلے جو قوم کر لیتے. ان کے اس کے بیٹے کے واقعے کے بعد کافی ان کو صدمہ ہوا. 97 میں ان کو کافی انسسٹ کیا گیا, بھائی یہ سیاسی معاملات ہیں, آپ آئیں, آپ آئیں, آپ آئیں, آپ آئیں, کرتے 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 97 میں پھر یہ تھا کہ گورنمنٹ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ آئیں گے تو اپنے ساتھ گارڈ نہیں لائیں گے, ہم آپ کو سیکورٹی. انہوں نے کہا آپ کی سیکورٹی پر ہم بالکل کسی طرح کو بھروسہ نہیں کرتے ہیں, آپ کی سیکورٹی ہمیں ماریں گے. انہوں نے کہا آپ کی بگٹی کا, بگٹیوں میں بھی آپ ہائر کر سکتے ہیں ان کو. بہرحال ان کو پھر مجھے یاد آیا کہ تقریباً کوئی 100 کے قریب گاڑیاں ان کے ساتھ, پہلی دفعہ جب وہ کوئٹہ آئے 100 کے قریب ان کی گاڑیاں, عام لوگ آئے اور ادھر تک پہنچایا. پھر ادھر ایکٹیویٹی کرتے رہے, پھر ان کا آنا جانا تھوڑا سارا لگا رہا. اچھا, نواب صاحب نے آخری ٹائم پہ پہاڑوں پہ جانے کا فیصلہ کب اور کیوں کیا, وجہ کیا تھی؟ اس سے پہلے تو مذاکرات کا ایک عمل. دیکھیں, چیزیں جب بگڑنی شروع ہوئیں, ایک تو سٹارٹ ہوا کہ بگٹی نوجوان جو تھے وہ وہاں پر اپنی نوکریوں کے لیے احتجاج کر رہے تھے. کچھ لوگ نوجوان احتجاج کر رہے تھے کہ ہم 10 سال سے ہیں, ہمیں ریگولرائز کرو. تو بہت سے بنیاد یہی بنی, یہ بنیاد بنی ہو. وہ پھر روزانہ کے بنیاد پر ان کے گیٹ کے سامنے ہڑتال کئی مہینوں تک ہڑتال کرتے رہے. پھر وہ پروٹیسٹ شروع ہوا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بگٹیز جو ہیں پائپ لائن کو کوئی ایک گولی مار دیتے تھے, پنکچر ہو جاتا تھا, اس سے گیس شروع, پھر اس کو ریپیئر کرتے تھے, پھر وہ کرتے تھے. یہ ان کا احتجاج تھا. یہ چیزیں بڑھتی گئیں. پھر یہ شازیہ خالد کا واقعہ آ گیا. اچھا, یہ شازیہ خالد والا نواب, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نواب صاحب نے جان بوجھ کر اس کو ہائپ کریٹ کروا دیا. میں آپ کو جنرل قادر بلوچ کی ایک تقریر کوٹ کرتا ہوں. یہ ادارہ ثقافت میں کوئی تقریب تھی, نواب بگٹی کے حوالے سے تھی یا کس چیز کے حوالے سے, بیرلیک تھی.
تو وہ نئے نئے جو ہیں کور کمانڈر اور اس کے بعد گورنر کے بعد یہ تو ان کو بلایا، اس وقت شاید وہ سیاسی پارٹی میں بھی نہیں تھے. تو جنرل قادر نے کہا کہ نواب بگٹی سیاہ و سفید کا مالک تھا، یہ ان کے الفاظ تھے. اپنے ڈسٹرکٹ میں چڑیا پر بھی نہیں مارتی تھی اس کی مرضی کے اوپر، یعنی ہر چیز پر اس کا وہ تھا، نظر تھا. تو اس صورت میں اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ تمام چیزیں جان بوجھ کے کرے، تمام چیزیں جان بوجھ کے کرے، اس سے وہ محروم ہوتا جائے کہ ایک بندہ ہے نواب ہے علاقے کا، الیکشن میں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، باوجود اس کے کہ اس کے مخالفین کو بڑا اس کے خلاف اٹھایا گیا، سارا کچھ کیا، اس کو ایک قبائلی دشمنی میں پھنسا دیا گیا، سارا کچھ کرنے کے بعد. تو یہ بات ذہن کو لگتی ہے کہ کیا ایک بندے کے پاس اتنی آسائشیں ہوں، سارا کچھ ہو، اس کا دماغ خراب ہے کہ پہاڑ کا رخ کرے. پہاڑ کا رخ کرنے کا مطلب یہ کہ وجہ کیا تھی پھر؟ یہ چیزیں میں نے آپ کو نا کہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ تو لوکل ایشو تھا، لوکل ایشو اگر ہو جاتا وہ دیکھیں لوکل ایشو ضرور تھا، جیسے یہ لوکل لوگوں کا یہ وہ تھا. اور اس کے بعد چیزیں بگڑی، اس کے بعد چیزیں اتنی بگڑیں اور بگڑتی گئیں کہ ان کو سراؤنڈ کر لیا گیا. یہ غالباً اگر میں یاد کروں 30 دسمبر 2005 تھا یا 2005 ہی تھا. اور یہ واقعہ پھر جب زاہد حسین، میں نے آپ کو کہا کہ ایک بہت نامور صحافی ہیں، انہوں نے اچھا یہ جب ٹینشن شروع ہوا تو یہ پہلی بار ابھی آپ جا کے ملنے جا رہے ہیں ان سے؟ ہم اس وقت ٹینشن جب شروع ہوا تو ان کے قلعے کو سراؤنڈ کر لیا گیا تھا. یہ جو آپ ملنے گئے تھے یہ پہلی بار تھی آپ؟ جی جی. اچھا. تو پھر میں جا کر ہم رکے ان کے پاس اور کافی دیر تک رکے، سوئی گئے. جو وہاں سے نکلتے ہوئے ان کا مشاہدہ تھا، آپ کے زاہد حسین صاحب کا مشاہدہ تھا. جب ہم صبح نکلے ناشتہ کر نواب صاحب سے مل کر، اس نے کتنے دن رہے آپ ادھر؟ ہم ادھر 2-3 دن رہے. اچھا. 2-3 دن رہے. انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل یہ ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے ہیں، یہ ضرور کچھ ہوگا. اچھا. تو میں نے اس کی بات نہیں مانی. میں نے کہا نہیں، میرے خیال میں یہ کافی عرصے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور یعنی بالکل نواب صاحب کا جو قلعہ وہ گھیرے میں تھا. اچھا. اس کے بعد ہم نکل گئے. ہم سبی تک پہنچے تو اس وقت زمانے میں موبائل جو ہے یہ بہت شہروں میں بی پی پہنچ کے ان کا وہ ہوتا. مجھے کوئٹہ سے اطلاع ملی کہ خیریت سے ہو، ڈیرہ بگٹی میں تو گولہ باری شروع ہے. میں نے کہا پتہ نہیں مجھے. میں نے کرنل فرقان کے لوکل نمبر پہ فون کیا. اس نے کہا ہمارے لوگوں پر انہوں نے فائر کیا. مجھے وہی فائر کیا. یہ وہی واقعہ جس میں نواب اکبر خان بگٹی کے بیٹھک پہ گولہ لگا، گولے لگے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کافی وہ ٹینشن. اور اس کے بعد پھر ایسے درمیان میں تھا کہ نواب بگٹی نے اپنے لوگوں کو کہہ دیا، سوئی اور ڈیرہ بگٹی درمیان میں بند ہو گیا. پھر جو درمیان میں جو لوگ تھے وہ یعنی ہیلی کاپٹر سے صابن چینی پتی اپنے لوگوں کو، کیوں وہ بھی گھیرے میں تھے. پھر وہ چودھری شجاعت گئے اور انہوں نے جا کے ان سے بات کیا اور نواب صاحب نے مان لیا. انہوں نے کہا آپ اپنی پوزیشن پر، مجھے شجاع ضمیر ڈار تھا یا شجاعت ضمیر ڈار تھا یا IGFC، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا. تو لوگوں نے ان سے پوچھا بھی کہ یہ کوئی 2 ملکوں کی فوج تو نہیں ہے اور آپ نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی. انہوں نے وہ اپنی پوزیشن پر چاہے، انہوں نے کہا نہیں، بعض اوقات مصلحت پسندی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات آدمی کو. تو یہ ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ اپنے طور پر پرامن رہیں. FC اپنی جگہ بالکل چلی جائے گی اور کوئی کسی چیز کو روکے گی نہیں، اور آپ کے جو گھیرا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے. اچھا. لیکن جس وقت وہ بگٹیز درمیان میں وہ جو راستہ جس کی وجہ سے بند تھا، وہ اور دوسری جگہ پر جب بگٹی چلے گئے تو فوری طور پر واپس ڈپلائمنٹ ہو گئی. تو نواب صاحب نے پھر کہا کہ بھئی یہ کیا ہوا، کیوں اس طرح ہوا. تو پھر نہ چودھری شجاعت فون اٹھائے، نہ چودھری شجاعت پھر رابطے میں آئے. اور ایک اور ٹرننگ پوائنٹ یہ بھی تھا جب جنرل مشرف کو منایا گیا کہ آپ نواب اکبر خان بگٹی سے مل لیں. تو نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے لوگ تھے جو خیر خواہ تھے بلوچستان کے، کہ بلوچستان میں ایک وہ چاہتے تھے کہ یہ بلوچستان میں یہ آگ پھیلے گی. تو انہوں نے کہا کہ مل لیا. تو نواب بگٹی کو منایا گیا. نواب بگٹی نے کہا کہ میں اپنے محافظے کے بغیر تو نہیں آؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں کریں، آپ کے محافظ جو ہیں وہ فوج ہوگی یا گورنمنٹ ہوگی. انہوں نے کہا نہیں.
پھر جہاز ان کو بھیجا گیا اور انہوں نے سلیکٹڈ اپنے 10-12 گارڈ جو ہے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا اور یہ بات تمام مان لی گئی. لیکن ایسا مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر ایک اسلام آباد میں بھی کشمکش تھی, اس پہ بات چیت شروع تھی کہ یہ کیا ہے, اس کو ان کو لائے نہ لائے. جہاز تو بھیج دیا, وہ سوئی سے 36-35 کلومیٹر ہے, ڈیرہ بگٹی سے سوئی پہنچے اور وہ جا کے انتظار کیا تو وہ ڈیلے ہوتا رہا جہاز کا. جی جہاز تھوڑا خراب ہو گیا, ذرا اس کو ہم چیک کر رہے ہیں. انتظار کرتے رہے 2 یا 2.5 یا 3 گھنٹے غالباً قریباً وہ انہوں نے انتظار کیا اور پھر ان کو سمجھ آ گیا کہ یار اب یہ مجھے ڈرا رہے ہیں. انہوں نے اپنا اٹھے اور اپنے قافلے کے ساتھ جو ہی وہ میرے خیال میں سوئی ڈیرہ بگٹی روڈ پہ کچھ تھوڑی دوری گئے ہوں گے تو جہاز بھی سٹارٹ ہوا اور ٹیک آف کر گیا. ان کو سمجھ میں آ گیا. تو اس کا مطلب نواب صاحب جب پہاڑوں پہ گئے اتنی بڑی جو اس نے مطلب ایک ظاہر کہ ایک لڑائی چڑھ گئی تو وہ کوئی نظریاتی یا وہ ان کا کوئی اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی نظریہ نہیں تھا, وہ ایک ریئیکشن تھا, مشرف نہیں ملے تو اس کی وجہ سے نواب چل گئے. دیکھیں وہاں ذرا وہ شہر میں رہتے باتیں تو وہی کرتے لیکن شہر میں رہ کے وہ کرتے. آپ کی ملاقات دوسری بار پھر کب ہوئی؟ میری ملاقات دوسری مرتبہ جب وہ ایک سنگسیلا سے غالباً آگے گوڑی کا ایک علاقہ ہے, پہاڑ ہے جو ڈیرہ بگٹی اور لیڈی کے درمیان ہے, یعنی سی بی ڈسٹرکٹ کے درمیان. پھر وہ ادھر گئے اور ادھر وہ گئے اور کافی ادھر بیٹھے رہے. کافی آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کیسے ہوا؟ انہوں نے بلایا یا آپ لوگوں نے اپروچ کیا؟ انہوں نے کافی صحافی ہمارے ساتھ تھے. کون کون تھے اس میں؟ کاظم مینگل صاحب تھے, اس میں آپ کے بنارس خان تھا فوٹوگرافر, اور دوسرے کچھ لوگ تھے, اور کاوش ٹیلی ویژن جو ہے اس کا آپ کا ذوالفقار گورمانی. اچھا ذوالفقار گورمانی. تو وہ بھی تھے. ہم ادھر گئے رات. یہ جو ٹینٹ کی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ٹینٹ کی ایک تصویر ہے جس میں میں کاظم مینگل ہم بیٹھے ہوئے اور اسے انٹرو کر رہے ہیں اور پیچھے نواب صاحب کرسی میں بیٹھے ہیں, آپ لوگ نیچے بیٹھے. جی بالکل. وہ پہاڑی ہے, اس میں ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے کراس کا. اچھا یہ تراتا نہیں تھا؟ نہیں, یہ ڈیرہ بگٹی اور جو لیڈی ہے اس کے درمیان جو پہاڑ ہے گوڑی کا, اس کا گوڑی کی ادھر تھا. تو وہاں آپ کتنے دن رہے؟ وہاں پر ہم غالباً ہم رکے تو شاید صبح سے شام تک رکے, یا ایک نائٹ اسٹے ہم نے کیا. ڈیرہ بگٹی میں شاید ہمارا قیام تھا, مجھے ایسا پورا ایسا یاد نہیں. اچھا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ تمام اس سفر میں آپ لوگوں کو ایزیلی طرح کے فورس بھی تھا, بگٹی ٹرائب بھی تھا, ایک ٹینشن تھا, گولیاں بمباریاں وغیرہ سب کچھ ہو رہی تھیں, تو آپ کیسے بائی روڈ گئے؟ نہیں, کسی نے آپ سے پوچھا؟ اس میں کوئی بمباری نہیں ہو رہی تھی, کوئی گولیاں نہیں چل رہی تھی. یہ صرف یہ تھے کہ نواب بگٹی ایک سیف پلیس میں اپنے آپ کو پلیس کیا تھا. مطلب گھر سے نکل کے جو ان کے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ پھر مجھے مار دیں گے گولہ بمباری کر کے, اور وہ ادھر چلے گئے. مطلب یہ کہیں کہ راستے میں کوئی چیک پوسٹ نہیں تھی آپ لوگوں کو روکنے کے لیے؟ نہیں, ہم چوری چھپے ایسی جگہ سے ہم گئے. وہ ٹک ٹک جس کو کہتے ہیں نا, وہ چل رہا تھا. ٹک ٹک جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا. اچھا بعد میں ایک فوٹو بڑا وائرل ہوا, اس میں شاید بنارس خان ان کا تھا. نواب صاحب اونٹ پہ بیٹھے ہیں, 2 نوجوان اونٹ کو جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ اس آپ کی اس ملاقات کے بعد کی فوٹو ہے؟ بعد کی یہ آخری ملاقات تھی اور یہ فوٹو میری تھی. اچھا یہ جب تراتانی پہنچے؟ اچھا اس کا تھوڑا آپ بتا دیں. یہ فوٹو میری تھی اور یہ مشکل سفر تھا. دوبارہ جب تراتانی آپ گئے تو کتنے 10 دن کے بعد چلے گئے؟ نہیں, کافی مہینوں کا فرق ہے. اچھا مہینوں کا فرق ہے. اور یہ لاسٹ تراتانی والا شاید ہم اپریل میں, مئی یا اپریل تھا, مجھے اب یاد نہیں. تو اس ٹائم تو ٹینشن زیادہ ہوتی ہوگی؟ ٹینشن زیادہ, اس وقت سارا گولہ باری اور یہ سارا کچھ تھا. ہم یہاں سے گئے پٹ فیڈر سے ہوتے ہوئے رات ادھر رکے. اس کے بعد پٹ فیڈر ہم نے کراس کیا. ایک بندہ کر سکتا تھا کراس. اچھا ٹریکٹر کا ٹیوب تھا, اس کے اوپر تختہ رکھا ہوا تھا. اچھا پانی تھا, بارش ہوا ہوگا؟ نہیں, یہ جو نہر پٹ فیڈر نہر. اچھا نہر سے. اچھا. اور رسی ایک یا اس طرف اور اس طرف رسی باندھا ہوا تھا, تو اس رسی کو آپ پکڑ کے اس طرح ٹریکٹر کے اس پہ. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ظاہر اپنا سامان بھی تھا, تو ہم ایک بندہ بیٹھتا اور وہ بندہ جو ہے اسی طرح ٹریکٹر کے ٹیوب کو اس طرح لے کے ایک بندے کو پار کرایا. پھر ہم گئے آگے اور جا کر وہاں گاڑی ہمارا انتظار کر رہی تھی. آگے ہم گئے, وہ گاڑی نواب صاحب نے بھجوائی تھی؟ جی. ادھر گئے تو پھر ہم گوڑی کے ایریا میں پہنچے. اچھا. ادھر انہوں نے کہا کہ آگے آپ جا نہیں سکتے ہیں, پورا دن آپ کو ادھر گزارنا پڑے گا.
अच्छा, हमें खाना खिलाया, पूरा दिन गुजारा। तो वहाँ उनको खाने पीने का कोई सिस्टम? नहीं, वो लेके आए ज़रा पर उनके अपने लोग अच्छा, हैं, अपने ज़रा लोग। इधर उधर, तो उसको उधर जाके वो दरख्तों के साए में बैठे रहे और इंतज़ार करते रहे। मगरिब हो गया तो मगरिब के बाद उन्होंने उस गाड़ी में हमें बिठाया। जिस गाड़ी में बिठाया उसकी ब्रेक लाइट भी नहीं जलती थी, लाइटें तो छोड़ दी, अच्छा, वो जो अंदर घड़ी लगी होती थी उस पर भी वो कोई कपड़ा रखते थे कि वो रोशनी नज़र ना आए, क्योंकि ज़ाहिर है पिकेट्स बने हुए थे उनकी एलसी की। तो उधर से फिर हम गए सुरंग एक जगह थी, अंधेरे में आप गए गाड़ी में? अंधेरे में। क्या उनका ड्राइवर ट्रेन था, उनको पता था कि कौन सा रास्ता है। उसके बाद हम गए जाकर सुरंग एक एरिया था जहाँ पर उनका एक कमांडर था, उन्होंने हम सजी मजी बनाई थी, रात का खाना उसने उधर खिलाया। और तो मुझे याद है सैरबीन सुना, हमने खबरें सुनी बीबीसी की, सैरबीन सुना। उसके बाद उन्होंने कहा तैयार है चलो। अच्छा, उसके बाद हमारा पैदल 8 बजे सर्विन हुआ करती थी। तो पैदल का सफ़र जो है ना हमारा पैदल का सफ़र उस सर्विन में काजिम मंगल का नहीं, उसमें कोई नहीं था। बलूचिस्तान का साफ़ी मैं ही था, बल्कि पाकिस्तान का साफ़ी नहीं था, मैं अकेला था। आप अकेले थे दूसरे उसमें? अच्छा, 7 और लोग थे, फॉरेन जर्नलिस्ट ज़रूर थे। अच्छा, और उसके बाद हम वहाँ रुके और उसके बाद उन्होंने कहा चलें अभी चलते हैं। तो हम उधर से रवाना। गाड़ियों के लाइट भी बंद है? नहीं, गाड़ियाँ बस गाड़ियाँ छोड़ दी हमने। अच्छा, अच्छा, अब ये पहाड़ का सफ़र हमारा शुरू होता है पैदल। तो ये 8:45 बजे हम शुरू हुए। फिर आगे गए तो एक जगह राशन के लिए हम रुके। उन्होंने कहा राशन आ रहा है, कि आप राशन भी आपके साथ जाएगा। फिर वो ऊँट राशन वाशन लेके आए। 10-15 मिनट हम रुके, कुछ चाय उन्होंने पिलाया हमें। उसके बाद हम रवाना हुए। उसके बाद बहुत मुश्किल सफ़र था, पहाड़ की चढ़ाई, पहाड़ की उतराई, और पहाड़ के दरमियान में ऐसे कोई नीचे खाई और वो उसका साथ जा रहे हैं। तो मुश्किल सफ़र था। और जो मेरे साथी थे वो ऊँट पर भी सफ़र करते रहे, घोड़े पर भी सफ़र। वो गोरे थे आपके साथी? फॉरेन जर्नलिस्ट थे मैंने आपको। और क्योंकि पहली दफ़ा ये मैं कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने कहा कि आपको नहीं, उन्होंने बहुत से लोगों ने किताबें लिखी है जी। अभी तो जी जी जी, मैं पैदल चलता रहा, मैं ना घोड़े पे बैठा ना ऊँट पे, लेकिन स्टेमिना मेरा था। और मुझे 2 चीज़ों ने बचाया है शायद। एक वो कैमल बैग अमेरिकन जिसमें पानी मैंने भरा हुआ था और मैं 2-2, 4-4 घूंट उस पाइप के ज़रिए उसको पीता। दूसरा जो है वो मेरे जॉगर ने मुझे बचाया, जो लॉन्ग शूज़ थे, बहुत कंफर्टेबल, रबड़ ऐसे बहुत उसका। आगे चलते फिर ऐसे जगह आ गया जहाँ पानी का रास्ता था, वो जो सीजनल बारिश के पानी आता था, उधर बजरी आ गई। बजरी इस तरह था कि आपको इतना थका देता था कि आप पाँव रखते थे वो आपको खींच लेता था। इस तरह करते करते एक जगह तो बल्कि ऐसी जगह तंग जगह थी कि ऊँट जो है वो जब गया तो वो पहाड़ से टकरा रहा था दोनों तरफ, इतना उसका सामान जो था। फिर वो ऊँट को इस तरह करके फिर आगे ले जाते इस तरह। और कोई 3 बजे जो है हमने किधरी जाकर, नवाब साहब सोए हुए थे तो उनको उठाया कि आ गए मेहमान। फिर हम उनके साथ बैठे, फिर चाय वाय बनाया उन्होंने। कुछ 4-4:30 बजे उन्होंने कहा भी आप भी आराम करें। तो फिर उसके बाद कोई दिन का टाइम है? ये रात का टाइम है। अच्छा, हम 6 घंटे पैदल चले। चाय के बाद उन्होंने कहा सो जाएं। तो सुबह फिर हम नाश्ते पे, फिर 8 बजे उन्होंने उठाया। फिर सुबह से वो दिन पूरा स्टार्ट हुआ, पूरा दिन उनके साथ गपशप करते ये करते। अगली रात जब हम बैठे मीरबाला आया पर, अच्छा, अपनी मरियों के साथ आया, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये मरी एरिया है। क्योंकि अब रास्ते में हम जब गए तो बिल्कुल हम करीब थे, तो कुछ लोग ने हमें रोक लिया। जो उनकी लैंग्वेज मैंने देखी तो मैंने कहा तो मरी है। तो उन्होंने रोक दिया और कहा कि कोड बताओ। हमारे साथ बुकटी थे तो उन्होंने कोड बताया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक। पूरा दिन गुजरा गपशप में। रात को फिर खाना वो किया तो फिर उन्होंने बताया कि मरियों की जो मैं आपको गोश्त खिला रहा हूँ, सब्जी खिला रहा हूँ, ये मरियों की मेहमानी है। अच्छा, मरियों ने मुझे कुछ 10-12 बकरियाँ दी, बकरे दिए। तो इस पे वो समझ रहे थे कि अभी तो यहाँ तो बस मुझे मार देंगे, अभी कोई रास्ता नहीं है। मैं बताता हूँ बताओ। एक कभी मैं फिर देखता था कि उनके दस्तरखान पर बहुत से खाने बनते थे, कोयटा में, डेरा बुकटी में। वो खुद सब्जी खोर थे, वो वेजिटेरियन थे। तो वो उन्होंने उनके लिए सिर्फ आलू ही थे और कोई सब्ज़ी नहीं थी। तो गोश्त उन्होंने हमारे लिए किया। तो मैंने कहा देखो एक वक्त ऐसा आता है आदमी सारी आसाइशों को छोड़ जाता है। बाकी जो आपका सवाल ये है कि वो उन्होंने बिल्कुल, वो तो डेरा बुकटी में भी हम जब जाते बिल्कुल, ये जब टेंशन बढ़ रहा था तो मेरे कम से कम 3-4 मरतबा मेरा दौरा उधर हुआ।
تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے تمام لوگوں سے جو میرے جو ٹرائب کے لوگ ہیں ان سے میں نے پوچھا ان سے کہ کیا کرنا ہے، مڑگ یا مرغ؟ تو کہتے سب نے کہا مڑگ. تو میرے سارے ٹرائب نے کیا تو میں خود بھی بس آگے ہوں، حالانکہ ان کا وہ پاؤں بھی تھوڑا کام نہیں کرتا تھا. اچھا آخری سوال ہے آپ سے، آپ بتائیں کہ نواب صاحب کی جو آپ کے ساتھ آخری ملاقات ہوئی تھی تو کوئی ایسی یاد ہے جو آخری الفاظ اس نے کہے ہوں آپ کے ساتھ؟ جب ڈیرہ بگٹی میں ہوتے تھے وہ اکثر ایک بات کرتے تھے جو ابھی مجھے یاد آ رہا ہے اس کا، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ابھی بھی وقت ہے. وہ مطلب نواب خیر بخش بھی ہیں، سردار عطا اللہ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. ہم یہ بوڑھے لوگ جو ہیں سوچ سمجھ سے وہ ہیں، فل آف سوچ سمجھ ہیں. ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں، ہم ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں، ٹھنڈے دل سے وہ کرتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے وفاق کے کہ وفاق بات کرے اور مسئلے کا حل نکالے. ورنہ اگر یہ چیز ٹرانسفر ہو گیا چیزیں اور بھاگ دوڑ اگر سنبھال لی نوجوانوں نے، پھر نوجوانوں ہمارے بالکل ہمارے اس کہنے میں نہیں ہوں گے اور ہم بالکل الگ ہو جائیں گے. اور یہی سردار عطا اللہ کہتے تھے جب ان کے پاس میاں نواز شریف گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ چاہے نوجوانوں سے بات کرے وہ تو ہماری بات بھی نہیں ہوئی. تو یہ ایک چیزیں تھیں. یہ تو جی شہزاد ذوالفقار ہمارے سینئر دوست بھی ہیں جو ہمارا جرنلسٹ ہیں. یہ جو پورا آج ان سے بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آج ویسے تو میرا پروگرام یہ تھا کہ 2-4 لوگوں سے جو نواب صاحب سے بڑے کلوز رہے ان سے بات کروں، چونکہ یہ ویلا کافی لمبی ہوگی. مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید دیکھنے والے اس پہ تھوڑا سا مجھے کمنٹس آئیں گے کہ بڑا طویل ہو گیا. لیکن ایک جرنی ہے، ایک سفر نواب صاحب کے ساتھ، نواب صاحب کی اپنی زندگی کا گزرا ہے. ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایز جرنلسٹ بندہ جب ملتا ہے تو بہت سی چیزیں اینالائز کرتا ہے، وہ یک طرفہ چیزیں نہیں دیکھتا. تو اس لیے میں نے سوچا کہ شہزاد ذوالفقار صاحب سے جو ہے نواب صاحب کے حوالے سے بات کی جائے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.